میں یہ اللہ نے اپنی کیاریاں جنت کی مسجدیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. دور چلنا کہنا پڑتا ہے, وہاں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرو. سبحان اللہ. ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنا ہے مومن کا غذا ہے, غذا. اور یہ نوری فرشتوں کی بھی غذا ہے. جب حضرت جبریل امین جنت میں سیر کیا کرتے تھے, نور کے فرشتے صفوں کی حالت میں تعظیم اور ادب سے ہاتھ باندھ کر حضرت آدم کے پیچھے چلتے اور کچھ دیکھ کر کہتے سبحان اللہ. کیا کہتے؟ سبحان اللہ. نوری مزاج بنو, کیا کہتے؟ سبحان اللہ. نوری مزاج بنو, کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب کرشمے دیکھتے تو جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر کوئی کرشمہ نظر آتا تو کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوری فرشتے ہیں اور جنت ہے اور نور مصطفیٰ کی زیارت ہے اور جلوس کی شکل ہے. سبحان اللہ. یہ مسئلہ یاد حل ہو گیا. سبحان اللہ. کہ نور مصطفیٰ کی بارات لے کر نغمہ مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے جلوس کی شکل میں چلنا, یہ کس کی سنت ہے؟ اور فرشتوں کی سنت ہے. اور جنت کے اندر نوری مخلوق, نوری فرشتے ہاتھ باندھ کر آدم کے پیچھے چلتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا دیدار کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی, مولا یہ جو فرشتے نوری مخلوق یہ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور تیرا ذکر کرتے ہیں, مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے آدم یہ تجھے دیکھ کر نہیں کہتے سبحان اللہ, یہ تیرے حسن کو دیکھ کر سبحان اللہ نہیں کہتے. مولا تو پھر کس کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے. فرمایا جب نور چمکتا ہے, نور جب چھلک مارتا ہے, فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس نور کی چھلک کو دیکھ کر یہ نورانی فرشتے ہو کر کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میری پشت سے منتقل کر کے نور میری پیشانی میں رکھ دے تاکہ فرشتے سامنے آئے. جب اللہ نے پیشانی آدم نے نور مصطفیٰ چمکایا تو نورانی فرشتے سامنے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے اور نور مصطفیٰ کی زیارت کر کے کہتے سبحان اللہ. کیا کہتے؟ سبحان اللہ. اور ایک اور بھی بڑی بات, حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی, مولا جو کچھ میرے اندر یہ نورانی فرشتے دیکھتے ہیں نور, مولا میں اس نور کی زیارت کر سکتا ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس نور کی زیارت کروں. اللہ نے فرمایا کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو سامنے رکھ, اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنی پیشانی اور اپنے چہرے کے سامنے رکھ. حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں انگوٹھوں کے اپنے سامنے رکھا اور جب پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ چمکا, اس کی چمک کی جھلک حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں آئی. جب نور مصطفیٰ کا عکس حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا, یہ کھیل ہے سنیو صرف تم ہی کرتے ہو. اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا, تمہارا نصیب ہے. اگرچہ نور مصطفیٰ ہمیں نظر نہیں آتا, ہم آدم کی سنت ادا کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی, آدم علیہ السلام چمکے مصطفیٰ کریم کی نورانیت کی صدقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمکے مصطفیٰ کریم کی نورانیت کا صدقہ. حضرت ادریس علیہ السلام چمکے مصطفیٰ کریم کی نورانیت کا صدقہ. حضرت جناب ابراہیم و اسماعیل چمکے مصطفیٰ کریم کی نورانی کا صدقہ. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ چمکے مصطفیٰ کریم کی نورانی کا صدقہ. حضرت ابوبکر صدیق آئے مصطفیٰ کریم کے سینے سے لگے, مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر بنا دیا. حضرت عمر آئے فاروق اعظم بن گئے. حضرت عثمان آئے ذوالنورین بن گئے. حضرت علی پاک آئے حیدر کرار بن گئے. ہر صحابی آیا ارشاد چندے کا ستارہ بن گیا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایسا خوبصورت نور کا تقسیم فرمایا اور نور کی حیات تقسیم فرمائی. جو جو قریب آتا گیا نور مصطفیٰ سے سارے اس لیے حضرت امام شاہ نے فاضل کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گئے, چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے, میرا دل
चमका दे चमकाने वाले चमक तुझी से और ये मुंतकिल होता होता जल्द मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया हजरत अब्दुल्ला की पिशानी में नूर चमका मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु के वालिद गिरामी फरमाती है फरमाया ऐ अबू जान ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैं कोहे शबीर पे जाता हूँ जब मैं पहाड़ी सिलसिले पे जाता हूँ पहाड़ों पे जाता हूँ फरमाया मेरी पुश्त से एक नूर निकलता है कभी मशरिक में चला जाता है कभी मगरिब में चला जाता है फिर फरमाया मशरिक और मगरिब से आकर मेरे ऊपर बादल बनकर साया करता रहता है साया करता रहता है फरमाया फिर मेरी पुश्त से नूर निकलकर मेरी पिशानी से नूर निकलकर चांद को रोशन कर देता है फिर आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं वो नूर आसमानों की तरफ जाता है फिर कभी जमीन की तरफ आता है फरमाया किसी जंगल में जाता हूँ जंगल के जानवर मुझे सलाम कहते हैं ऐ हज़रत नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद तुझे सलाम हो तू इमामुल अंबिया का वालिद बनने वाला है तुझे सलाम हो फरमाया जंगल के जानवर रुक के मुझे सलाम करते फरमाया जिस जिस सर से मैं गुजरता चला जाता वो खुश्क जगह तर हो जाती फरमाया पानी के कुएं से गुजरता पानी के कुआं बह आकर पानी कुएं से बह आकर सलाम पेश करता ऐ अब्दुल्ला तुझे सलाम हो तुझे मुबारक हो तू इमाम नबी जीन का वालिद बनने वाला है अब्दुल्ला दा चंद दुखियां दा सजन अब्दुल्ला दा चंद बस कह दो सुभान अल्लाह अब्दुल्ला दा चंद दुखियां दा सजन जिथू लंघदा गया रंग लैंदा गया अब्दुल्ला दा चंद दुखियां दा सजन जिथू लंघदा गया रंग लैंदा गया अब्दुल्ला दा चंद तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादा फरमाती है फरमाया कि मैं पानी भरने कुएं पे जाती फरमाया कुएं से सलाम की आवाज आती ऐ आमना तू मुशक्कत ना उठा ऐ आमना तू ढोल भी इस्तेमाल ना कर रस्सी भी इस्तेमाल ना कर फरमाया मैं देखती पानी कुएं से पानी बह मेरे कदमों में आ जाता फरमाया जिस पहाड़ से गुजरती पहाड़ मुझे सलाम करता फरमाया जिस जगह से गुजरती वो दरख्त मुझे सलाम करते वो चरिंदे परिंदे मुझे सलाम करते फरमाया फिजा में उड़ने वाले परिंदे मुझे सलाम करते जंगल में रहने वाले फरमाया हशरात मुझे सलाम करते और पूरी कायनात के सारे लोग सारी मखलूक कहती ऐ आमना तुझे मुबारक हो तेरे पेट में इमाम नबी जीन तशरीफ फरमाए सलाम की आमद पर हर चीज खुश थी हर चीज और आज भी हर सुन्नी खुश होकर कह लो हर सुन्नी अच्छा जितना खुश है उतना हाथ लंबा करे मैं देख रहा जिधर हाथ नहीं उठ रहे हाथ तले करो ते 1 घंटा और बयान करो खाना ठंडा होते होने दे मैंने सुभान अल्लाह मैं तो गरम हो जाती सुभान अल्लाह और पता है खतीब को आधा पौना घंटा लगता है गर्म होते फिर किताबें शुरू होती सुभान अल्लाह उसे पैसे समेट के सारा कुछ करके मैंने इंडिया देता भी पढ़ टेंशन मैं भी घंटा पूरा बैठ रही हूं ते 2.5 महीने इस दिन का इंतजार सुभान अल्लाह इंजली मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह अल्लाह के कह दो सुभान अल्लाह अल्लाह की के नज़ारों ज़मीन की बहारों फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों सभी से मनाओ हुजूर आ गए
صبح قریب آتی گئی، فرمایا پچھلی رات تھی، فرمایا آسمان کے تارے زمین کے قریب ہو گئے، جیسے کہیے سبحان اللہ، آسمان کے کناروں سے فرمایا ستارے اترے، زمین کے قریب ہو گئے، فرمایا زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، فرمایا میری کٹیا بھی روشن ہو گئی، فرمایا میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا، محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا، فرمایا مشرق کے جانور مغرب کو، مغرب والے جانوروں کو، مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو، شمال کے جانور غروب والوں کو، غروب والے شمال والوں کو، آسمان والے زمین والوں کو، زمین والے آسمان والوں کو مبارکبادیاں دیتے تھے اور کہتے تھے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ، ہوا چار سورے میں تو کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب پہلا مہینہ تھا میرے پاک نبی علیہ السلام میرے شکم کے اندر آئے، میرے پیٹ کے اندر آئے، فرمایا پہلا مہینہ تھا، فرمایا ایک ہستی آئی، فرمایا کب دراز تھا، بڑا خوبصورت انسان تھا، مجھے آ کر کہتے ہیں آمنہ بیٹی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں سید الانبیاء تشریف فرمائے، میں نے تعارف پوچھا، اتنے بڑے لمبے قد والے خوبصورت حسین مبارک دینے والے، اپنا تعارف تو کرائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کا باپ ہوں، اے بیٹا حلیمہ تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ میں اللہ نے امام الانبیاء کو پیدا فرما دیا، دوسرے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، چوتھے میں نوح علیہ السلام تشریف لائے، پانچویں میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا آٹھویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ہر مہینے میں علوم اعظم پیغمبر اللہ کے پاک نبی تشریف لاتے رہے اور مجھے مبارکبادیاں دیتے رہے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو امام الاولین اور آخرین کی ماں بننے والی، جب ظہور مصطفیٰ کا وقت آیا، جب میرے پاک نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا وقت آیا، میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھی، میرا صرف ایک دائرہ تھی، حضرت عبدالمطلب بھی طواف کرنے گئے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں، فرمایا میں گھبرا سی گئی کہ مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے، فرمایا اتنے میں دیکھا کہ ایک کھجور جیسی قد کی مالک عورت میرے پاس آئی اور آ کر کہا اے آمنہ تجھے حوصلہ دینے آئی ہوں، تو سید العالمین کی ماں بننے والی ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت سید آمنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہوں، فرمایا دوسری عورت کا ظہور ہوا، انہوں نے بھی آ کر حوصلہ افزائی کی، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں، تیسری بھی تشریف لائی، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت حاجرہ ہوں، ہم آپ ساری کی ساری مل کر تیرے پاس آئی ہیں، اے آمنہ تجھے مبارک دینے آئی ہیں، تو سید العالمین کی ماں بننے والی ہے، العالمین کی امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، ماں تجھے مبارک ہو، میرے پاک نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں، فرمایا ایک پیالہ زہر ہوا، میرے پاس ظہور نور کے وقت ایک پیالہ زہر ہوا، فرمایا پیالہ دیا گیا مجھے پینے کے لیے، فرمایا دیکھتی ہوں تو فرمایا کہ وہ ٹھنڈک برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کستوری سے زیادہ
سے پھر کہہ دے محبت سے خرج منی نور، نور والا آیا ہے، نور لے کر سارے عالم میں دیکھو کیسا نور سے، کیسا نور چاہے فرمایا خرج منی نور. جب میرے فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تشریف لائے، سرکار کا تشریف لانا تھا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی وجہ سے فرمایا میں نے اپنی کٹیا میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا، آسمان کے کناروں کو دیکھ لیا. فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے سامنے اکیلی کی طرح روشن ہو گیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں فرماتی ہیں، فرمایا ایک بادل آیا میرے گھر کے اندر. فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو گھیر لیا. فرمایا میرے پاک نبی گود سے غائب ہو گئے. بادل سے آواز آئی، اسے مشرق کی سیر کراؤ، اسے مغرب کی سیر کراؤ، اسے شمال کی سیر کراؤ، اسے جنوب کی سیر کراؤ. فرمایا سیر کرا کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری گود میں پھر لٹا دیا گیا. اسی بات کو بولا کے تاجدار